بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ہاکائی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عدنان مرزا صاحب. عدنان بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل. ناظرین، امریکہ نے پہلے بھی بہت ساری کوششیں کی ہیں سعودی عرب اور امارات کے ساتھ یہودیوں کا یا پھر اسرائیل کا ٹائی اپ کرانے میں، پیچ اپ کروانے میں بہت بڑا کردار امریکہ کا ہمیشہ سے رہا ہے. ایک اور بڑی کوشش امریکہ نے کی ہے، اور نیوم سٹی جس کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، اکثر خبروں کے اندر گردش کرتا رہتا ہے کہ آج یہ معاہدہ ہو گیا اور نیوم میں یہ ہونے جا رہا ہے، تو وہ بھی امریکہ کی ایما پر ہی اسرائیل سے ایک طرح کا معاہدہ ہے سعودی عرب کا. یہ جو ابھی جو چیز میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اور بڑی اس حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے امریکہ کی، ایک اور بڑی کوشش ہوئی ہے جو شاید کامیاب بھی ہونے جا رہی ہے، کیونکہ محمد بن سلمان کی نانبئی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم دیکھیں تو بینیفیشری تو وہ بھی اس سسٹم کا جو ہے بہت اچھے طریقے سے ہے، اور سو کالڈ فائدہ جو دنیاوی جو فائدہ ہے وہ بھی بہت زیادہ سعودی عرب کو مل رہا ہے. تو اس لیے جو دوسرے شہزادے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اس سارے سفر کے اندر جو ہے وہ بڑی دلچسپی کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں. تو تھوڑی سی اپڈیٹ بھی دیتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس ساری صورتحال سے پاکستان کو کس حد تک فائدہ یا پھر نقصان ہو سکتا ہے. پہلے تو میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا تھا. ہم نے پچھلے 2 ہفتے پہلے اس کا ذکر کیا تھا کہ جو G20 کی جو میٹنگ انڈیا میں ہوئی تھی، اس میں ایک جو چیز سامنے آئی تھی وہ یہ تھا کہ یہ ٹریول اکنامک کوریڈور بنانا چاہ رہے ہیں انڈیا سے لے کے امارات کے تھرو سعودیہ سے پھر اسرائیل، اور پھر اسرائیل سے یورپ کے اندر. تو اس کوریڈور کے لیے جو چیزیں آج کل سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے یو اے ای اور اسرائیل کا تو آلریڈی جو ہے ایک طرح سے ان کا ہوا ہوا ہے، ان کی ٹریڈ ڈیلز بھی چل رہی ہیں، ٹورزم بھی ہو رہا ہے. تو اب پریشر بیسیکلی سعودیہ کے اوپر تھا کہ وہ بھی جو ہے نا ایکسیپٹ کر لیں. تو اب سعودیہ نے ایک شرط یہ رکھی ہے کہ وہ اس وقت اس کو کرے گا، آگے لے کے جائے گا، جب اس کو اپنی سرزمین پہ نیوکلیر پاور پلانٹ بنانے کے لیے اور یورینیم انریچمنٹ کے لیے جو ہے نا یو ایس جو ہے نا ان کو مدد کرے. تو اس چیز کو جو ہے نا پہلے اسرائیل نے ایک بہت بڑا ایشو بنایا تھا، اور آپ کو پتہ ہے اسرائیل اور یو ایس کے ویسے ہی اچھے تعلقات ہیں، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بہت زیادہ لابینگ ہوتی ہے وہاں پہ. سینیٹرز اور کانگریس مین جو ہے نا وہ اسرائیل کی فیور میں بولتے ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں ان کا دوستانہ ہے. ہاں بالکل ایسا. اصل میں ایک اور بھی مثال دی جاتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک جو کتا ہوتا ہے تو اس کی جو دم ہلتی رہتی ہے نا، تو اسرائیل کو کہتے ہیں کہ یہ جو دم ہے یہ کتے کو لاتی ہے بیسیکلی. زبردست. اچھا، یہ والی ٹیل ویگز دی ڈاگ، تصویر کشی جو ہے. تو یہ تو اس طرح سے ان کا ریلیشن شپ اسی طرح سے. تو اینی ویز تو ابھی جو پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے اندر، آپ کو پتہ ہے بنجامن نیتنیاہو، یہ لانگسٹ سرونگ ایک طرح سے پرائم منسٹر پہ رہے ہیں، اور ان کی جو اس طرف کی کوalition ہے وہ بہت رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ. ہم نے اس پہ بھی اچھی خاصی بات کی تھی ارلیئر جب سے یہ جیتے ہیں الیکشن. تو ان کے اندر کافی اپوزیشن ہے، کیونکہ وہ ہارڈ لائنرز ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ جو نا سعودیہ کے پاس ایک اور مسلم کنٹری کے پاس نیوکلیئر ویپنس ہے. وہ ان کو ویسے ہی پاکستان سے اس بات کی پریشانی ہوتی ہے، پھر وہ ایران کے بھی پیچھے اسی لیے لگے ہوتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں یہ نیوکلیئر بام نہ بنا رہے ہیں. تو اب جو سعودیہ کی طرف ریزرویشن سے تو نیتنیاہو جو ہیں وہ بیسیکلی چاہتے ہیں اس دفعہ کہ ایک ایگریمنٹ ہو جائے، کیونکہ ان کو سعودیہ کے ساتھ ڈیل بنانا اٹس لائک ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہوگا ان کے لیے. تو اس سلسلے میں یہ جو نیوکلیر پاور پلانٹ کی بات ہو رہی ہے، تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ ڈائنامکس تھوڑے سے چینج ہو جائیں گے. تو سعودیہ اور اسرائیل اور یو اے ای جب ایک ساتھ اس کیمپ میں آ جائیں گے انڈیا کے ساتھ، تو ایران جو ہے، ایران آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو تو وہ اتنا زیادہ اہمیت دیتے ہیں اسرائیلیز ان دا سینس کیونکہ نیوکلیر پاور، لیکن ان کو پتہ ہے کہ جو ابھی ہماری کوئی لیڈرشپ اتنی اسٹرانگ ہے نہیں، تو اس لیے ان کو
ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم انڈیپٹڈ ہیں یو ایس کے, تو کبھی ہم ایسی کوئی غلطی نہیں کریں گے. لیکن ان کو ایران سے ہمیشہ سے ڈر لگا رہتا ہے کہ ایران کی وجہ سے کہیں پہ بھی. ابھی بھی یونائٹڈ نیشنز کی جو جنرل اسمبلی کی جو میٹنگ ہوئی تھی, اس میں نتنیاہو نے ایک طرح سے کہا کہ جو ہے نا میں جب تک میں ہوں پرائم منسٹر, میں کبھی بھی ایران کو جو ہے نیوکلیر ویپن کے قریب بھی آنے نہیں دوں گا, اور ایران کو جو ہے نیوکلیر تھریٹ ہمیشہ ہونی چاہیے, کریڈیبل نیوکلیر تھریٹ لازمی ایران کے لیے. صحیح. تو اس اسٹیٹمنٹ کو ایران نے اٹھایا بہت کہ بھئی یہ تو اوپنلی ہمیں تھریٹ کر رہے ہیں, یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کے اندر اوپنلی مجھے نیوکلیر تھریٹ ہمیں مل رہا ہے اور یہ وہ. پھر اسرائیل کے پرائم منسٹر آفس نے ایک کلیریفیکیشن کا کہا کہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم جو پرائم منسٹر تھے وہ نیوکلیر تھریٹ نہیں کہنا چاہتے تھے, ملٹری تھریٹ کہنا چاہ رہے تھے. وہ بیسکلی اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی بات کریں. آپ کو پتہ ہے جتنے بھی کنٹریز ہیں جن کے نیوکلیر ایسٹس ڈکلیئر ہیں, اس میں اسرائیل نہیں ہے. اسرائیل کے پاس وہ کبھی کہتے ہیں کہ وہ مانتے نہیں کہ ان کے پاس ہیں, لیکن کنسنسس ہے کہ ان کے پاس اچھے خاصے نیوکلیر ویپنس ہیں. اندر کی خبر بھی بیسکلی یہی ہے کہ ان کے پاس ہیں, بس وہ بیسکلی ہمیشہ ان کی کوئی پالیٹیشین آفیشلی اناؤنس نہیں کیا, اور وہ نیوکلیر پرولیفریشن ٹریٹی کے بھی سگنیٹری نہیں ہیں. اور ان کے اوپر اب جو ایک اور معاہدہ ان کا اور یو ایس کے درمیان ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس ڈیل کی وجہ سے جو سعودیہ اور ایران کے اوپر یہ نیوکلیر پاور پلانٹ کی ڈیل ہے جس میں یورینیم انریچمنٹ بھی ہوگی, اس کو سویٹن کرنے کے لیے یو ایس نے اسرائیل کے ساتھ ایک اور جوائنٹ معاہدہ کیا. ایک تو دو چیزیں کی, ایک تو انہوں نے ویزا فری ٹریول الاؤ کیا اسرائیلی سٹیزنس کو فار دا فرسٹ ٹائم, کہ وہ 90 days کے لیے بزنس یا ٹورزم کے لیے ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں کوئی بھی اسرائیلی سٹیزن. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ ایک سیکورٹی پیکٹ ہوگا کہ اگر اسرائیل کو کوئی تھریٹ ہوگا تو یو ایس جو ہے وہ ویسے ہمیں پتہ ہے کہ وہ ویسے سپورٹ کریں گے, لیکن یہ اور ایک پیکٹ ہو جائے گا آپس میں سیکورٹی الائنس کا. لیکن اس کے اندر ایک جو نقطہ تھا جس پہ پہلے یو ایس کو ریزرویشنز تھیں, وہ یہ تھی کہ اسرائیل ویسے تو یہ آپس میں ڈسکس کریں گے کہ کون اگر کوئی کسی ملٹری اٹیک کرنا چاہ رہا ہے اس کے بارے میں ایک دوسرے کو خبر دیں گے, لیکن اس میں ایک ایکسیپشن اسرائیل نے یہ ڈالی ہے کہ ہمیں اگر تھریٹ ہوگا مڈل ایسٹ کے اندر سے تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنی طرف سے جو ہے نا اٹیک کر دیں گے. پھر یو ایس ہمیں سپورٹ کرے لیکن ہمیں یو ایس کو بتانا نہیں ضروری نہیں ہے. ہمارے لیے ان سے نہ پوچھنا ضروری ہے نہ ان کو بتانا ضروری ہے بیسکلی, کہ ہم اپنی مرضی سے اگر مڈل ایسٹ سے کوئی تھریٹ ہوگا کہیں اور سے ہوگا تو نہیں, لیکن بیسکلی وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر ہم کبھی بھی جو ہے, اور لبنان کے بھی اور یا سیریا کے اوپر ہمیں اگر کوئی ملٹری اٹیک کرنا ہوگا تو ہمیں جو ہے نا یو ایس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یو ایس ہمیں ہر چیز بتائے گا.